الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام و مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر ادارہ الخیر فاؤنڈیشن کے سربراہ جناب امام قاسم صاحب کا اور مولانا عبد المنتقم صاحب کا کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو علماء کرام کے اس چیدہ مجمع میں حاضری اور ان سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا. اور اس طرح یہ شرف حاصل ہوا کہ صرف شاید ایک دن کے نوٹس پر یہ اجتماع بلایا گیا، اور پھر آپ سب حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ مجھ ناکارہ کی حاضری کے موقع پر آپ نے اتنے مختصر نوٹس پر یہاں پر تشریف آوری کا اہتمام فرمایا اور مجھے اپنی ملاقات کا شرف بخشا. حضرات علماء کرام کی محفل میں مجھے ہمیشہ دو قسم کی مختلف جذبات کا امتزاج ہوتا ہے. ایک تو الحمدللہ مسرت ہوتی ہے کہ میں اپنی برادری میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے اکابر کے ساتھ ملنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اس پر خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں اور حضرات علماء کرام میرے لیے سرتاج ہیں، میرے لیے قابل صد احترام و تکریم ہیں. ان کی زیارت، ان سے ملاقات بذات خود ایک بڑی سعادت ہے. لیکن دوسری طرف جب مجھے حضرات علماء کرام سے کچھ خطاب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، ان سے کچھ گزارشات پیش کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو دوسرا متضاد جذبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں اور علماء کرام کہاں. میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کی خدمت میں کوئی نصیحت پیش کروں یا کوئی گزارشات پیش کروں. ان کے سامنے لب کشائی اپنی حیثیت سے زیادہ معلوم ہوتی. لیکن ساتھ ہی میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو میں یہ تصور کر لیتا ہوں کہ ہمارے دینی مدارس میں جن سے ہم لوگ پڑھے ہیں، ایک طریقہ رائج ہے جو سب حضرات جانتے ہیں کہ جب استاد سے سبق پڑھ لیا جاتا ہے تو طلبہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیتے ہیں، وہ تکرار کرا دیتا ہے. تکرار کرانے والا وہ بھی ساتھی ہوتا ہے، وہ تکرار کرانے کی وجہ سے استاد نہیں بن جاتا. کبھی ایک ساتھی تکرار کراتا ہے، کبھی دوسرا کراتا ہے.
تو میں ایسے موقع پر یہ اپنے آپ کو تصور کر لیتا ہوں کہ میں اپنے بزرگوں سے جو باتیں سنی ہیں اور جو الحمدللہ دل میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا میں تکرار کرا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طریقے سے وہ تکرار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی عرض کروں گا وہ انشاءاللہ اپنے اکابر سے جو کچھ سنا ہے، سیکھا ہے، پڑھا ہے، اسی کی روشنی میں عرض کروں گا۔ اس لیے میری ذاتی کوئی بات نہیں ہے، اپنے اکابر سے سنی ہوئی باتیں ہیں۔ البتہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنا استنباط بھی ہو، اور استنباط کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس استنباط میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بھی در حقیقت انہی کا روحانی فیض ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک مرتبہ سنا، کیا سنا کہ میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو ایک فقہی مسئلے سے متعلق تھی، اور اس میں ایک بڑے عالم سے اختلاف کیا گیا تھا کسی فقہی مسئلے کے مسئلے میں۔ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور تمام رعایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہی طور پر استنباط میں ان سے تھوڑا سا اختلاف کیا گیا تھا، اور وہ مسئلہ لکھ کر میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا، تو انہوں نے اس کے اوپر ایک تحریر لکھی اور اس میں ایک جملہ لکھا، بڑا معنی خیز جملہ یہ لکھا کہ الحمدللہ میں نے یہ تحریر دیکھی، میں اس میں جو کچھ بات کہی گئی ہے میں اس سے متفق ہوں، اور میرے نزدیک وہ صحیح ہے، اور خاص طور سے اپنے اکابر سے کوئی علمی اختلاف کرتے ہوئے ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا یہ سلامت فکر کی دلیل ہے۔ اور در حقیقت اگر اپنے کسی بڑے سے کسی علمی مسئلے میں اختلاف بھی کیا جاتا ہے تو یہ اسی بڑے کا معنوی فیض ہوتا ہے، اسی بڑے کا معنوی فیض ہوتا ہے۔ لہذا اس اختلاف کو بے ادبی پر محمول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی انہی کا معنوی فیض ہے کہ اصل میں تو علم ان کے پاس تھا، اس علم کی روشنی میں شعاعیں مختلف نکلیں، ایک شعاع ایک طرف چلی گئی، ایک شعاع دوسری طرف چلی گئی، لیکن فیض کا مرکز اور چشمہ ایک ہی ہے۔ اس لیے استنباط کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا توسع رکھا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ وہ اپنے اکابری کی تعلیمات اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات حق نیت سے حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج اس وقت عالم اسلام، اسلامی دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک ایسے پیچیدہ مسائل سے دوچار ہے جو شاید مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے پہلے نہ آئے ہوں۔ عجیب مسئلہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس جو وسائل میسر ہیں، اس وقت مسلمانوں کی جو آبادی ہے، تاریخ میں دنیا میں کبھی مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی نہیں ہوئی۔ جو وسائل میسر ہیں، تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل میسر نہیں ہوئے۔ وسائل کا حال یہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر اگر آپ نظر ڈالیے تو دنیا کے قلب میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے وسط میں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں
مسلمانوں کے قبضے میں ہیں. آبنائے باسفورس ان کے پاس ہے، نہر سوئز ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے، اور وہ شاہراہیں کہ جو پوری دنیا کی تجارت کی شہرگ ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہے. وسائل کا عالم یہ ہے کہ ساری دنیا میں تیل، جس کو آج کی اصطلاح میں زر سیال کہا جاتا ہے، بہتا ہوا سونا، اس پر مسلمانوں کو تقریباً اجارہ داری حاصل ہے، اور تیل کے سارے مراکز ان کے پاس ہیں. دولت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو شاید مسلمانوں کے پاس دولت اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ہوئی جتنی مسلمانوں کے پاس آج ہے. لیکن اس ساری آبادی کے باوجود اور اس سارے وسائل کی بہتات کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہے کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار ہے، اور ان مسائل میں اس طرح گرفتار ہے کہ اس کو آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہو رہی، آگے بڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا، اور ان سے نمٹنے کی راہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ وسائل کی بہتات، آبادی کی زیادتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی نعمتوں کی بہتات کے باوجود مسلمان شاید اتنے بڑے مسائل سے کبھی دوچار نہیں رہے جتنے آج ہیں. اور یہ بات آپ سب حضرات واقف ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب لوگ جو ہیں مسلمانوں کو اپنے دسترخوان اپنے اس طرح دعوت دیں گے جیسے کہ ایک دوسرے کو کھانے پر دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو فرمایا کہ تعداد تو بہت ہوگی، لیکن تعداد زیادہ ہونے کے باوجود انہم کا غثاء السیل، وہ ایسے ہوں گے جیسے سیلاب کے اندر تنکے بہتے ہوئے جا رہے ہیں. ان تنکوں کو اگر کوئی گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتا، اتنی ان گنت تنکے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی حیثیت ایسی ہے کہ سیلاب جس طرف بہا کر لے جا رہا ہے اس طرف وہ جا رہے ہیں. تو یہ کیفیت آج ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. کیوں پیدا ہوئی یہ کیفیت؟ اور اس کیفیت کے پیدا ہونے کے کیا اسباب ہیں؟ اس پر جب کبھی ہم بات کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر زبان پر یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کی سازشیں ہیں، دشمنوں نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے، چاروں طرف سے ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، دشمنوں کی سازشوں کے نتیجے میں ہم بے عزت بھی ہیں اور اپنے مسائل سے دوچار بھی ہیں. یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہو سکتی ہے، درست ہے بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ دشمن سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دشمن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے گا، دشمن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، دشمن سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی ترقی کے اسباب پیدا کرے گا. دشمن کا تو کام ہی ہے، اس کا کیا شکوہ؟ دشمن کا شکوہ کیا؟ وہ اگر دشمن ہے تو وہ تو دشمنی ہی کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی دشمن کو اپنی سازشوں میں کامیاب بنانا، کامیاب اس وقت تک وہ دشمن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی خرابی ہمارے اندر موجود نہ ہو. اگر ہمارے اندر خرابی نہیں ہے تو دشمن فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہمیشہ اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا یا دشمنوں کی سازشیں ناکامیاب ہوئیں، دشمن ان پر فتح یاب ہوئے،
تو وہ ان کی طاقت کی وجہ سے نہیں، ان کی بہادری کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی اپنی کسی خرابی یا اس کے کسی نقصان کی وجہ سے ہوئی۔ لہٰذا یہ جو ہم بیٹھ کر مجلسوں میں برا بھلا کہتے رہتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنے گریبان میں بھی منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی بنا پر دشمن جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور دشمن ہمارے خلاف سازشوں کے اندر اس کی تدبیریں کارگر ہو رہی ہیں۔ یہ نقطۂ نظر ایسا ہے جو ہمیں ایک بہت بڑی لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچ کا سامان پیدا کرتا ہے۔ تو اس موقع پر ان تمام اسباب، ان تمام خرابیوں کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، آپ سب حضرات ان سے اچھی طرح واقف ہیں، ان کے مرید بھی تھے، اور میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے بچپن میں عصر کے بعد جب میرے ہم عمر بچے کھیل کود میں لگ جایا کرتے تھے، میرا معمول یہ تھا کہ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہو کر بیٹھ جاتا تھا۔ شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں ایک جگہ تشریف فرما ہوتے، دارالعلوم کے اساتذہ و طلباء حاضر ہو جایا کرتے تھے، جس کو آنا ہوتا تھا آ جاتا تھا، اور حضرت کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور حضرت مختلف باتیں فرمایا کرتے تھے، اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کی بہت سی باتیں یاد تھیں، اور ہمیں یاد ہے بچپن سے حضرت والد صاحب ان کا تذکرہ فرماتے رہتے تھے، وہ باتیں ہمیں سناتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک بات کہ جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی گرفتاری سے واپس دیوبند تشریف لائے، آپ سب حضرات تاریخ سے واقف ہیں، مالٹا میں قید ہوئے تھے، وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو ایک دن اسی طرح مجلس میں تشریف فرما تھے، اور تھوڑی دیر خاموش رہے، خاموش رہنے کے بعد پھر فرمایا کہ بھائی ہم نے مالٹا کی تنہائیوں میں ہم نے تو 2 سبق سیکھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ الہند، جس کے بارے میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ ان کو شیخ الہند کہنا ان کی توہین ہے، اصل میں شیخ العرب والعجم تھے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کس 80 سال کی عمر میں، وہ 80 سال جو قرآن و حدیث کی تشریح و تفسیر میں گزارے، اور پھر اسلام کو سربلند کرنے کے لیے ایک سیاسی تحریک آپ سب حضرات اچھی طرح جانتے ہیں وہ چلائی، اور اس کے تمام نشیب و فراز سے واقف ہوئے۔ 80 سالہ تجربے کے نچوڑ کے طور پر فرما رہے ہیں کہ میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں 2 سبق لیے۔ سب لوگ ہمتن گوش ہو گئے کہ اتنے تجربہ کار بزرگ، وہ کون سے 2 سبق ہیں جو مالٹا کی تنہائیوں میں حاصل ہوئے؟ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی زوال کے میرے نزدیک 2 اسباب ہیں، اور جب تک ان 2 اسباب کو زائل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک مسلمان ابھر نہیں سکتے۔ ایک سبب یہ کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم کے جو حقوق تھے، اس کی تلاوت کے، اس کو پڑھنے کے، اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کے، اس کی دعوت کو پھیلانے کے، یہ حقوق مسلمانوں نے چھوڑ دیے۔ ایک سبب تو یہ ہے۔ دوسرا سبب مسلمانوں کا باہمی افتراق
اور ان کے درمیان آپس کے جھگڑے اور تنازعات. یہ دو چیزیں فرمایا کہ بنیادی سبب ہیں. جب تک یہ دو سبب دور نہیں ہوں گے مسلمانوں کی مشکلات کا، ان کے مسائل کا حل نہیں نکلے گا. تو آگے پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی آئندہ زندگی، اپنی آنے والی زندگی میں انہی دو کاموں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی خدمت کروں اور اس کی نشر و اشاعت کی فکر کروں اور دوسرے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی کوشش کروں. تو ان دونوں باتوں میں سے پہلی بات قرآن کریم کی، اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ الحمدللہ سب حضرات اس کی اہمیت سے بھی واقف ہیں اور اپنے طور پر کسی قدر کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات جو در حقیقت قرآن پر عمل کا ہی ایک لازمی نتیجہ تھا، وہ باہمی افتراق و اختلاف، باہمی افتراق اور شقاق، لڑائیاں، جھگڑے، فرقہ واریت، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی، اس نے ہمیں تباہ کیا. اور جب تک یہ صورتحال درست نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں دشمنوں کا شکوہ کرنے کا اختیار اور حق نہیں ہے. اگر ہم خود اپنے افتراق اور انتشار کو ختم نہیں کریں گے، اور اگر ہم خود اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر کے قرآن کے سبق واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس کی طرف جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک دشمن تو اس افتراق کو استعمال کرتے ہی رہیں گے، اور ان سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے. اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو افتراق اور انتشار جس کا حضرت شیخ الہند نے ذکر فرمایا، مسلمانوں کے درمیان جھگڑے، مسلمانوں کے درمیان اختلافات، ان اختلافات نے مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کر دیا. پارا پارا کرنے کے نتیجے میں دشمنوں کو موقع مل گیا اور بجا طور پر مل گیا کہ وہ ہمیں خود ہمارے خلاف استعمال کریں. تو یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شریعت نے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے، صحابہ کرام کے عمل نے، بزرگان دین کے تعامل نے یہ بات واضح کی ہے کہ اختلاف کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ایک اختلاف ہے کفر و ایمان کا اختلاف، ایک اختلاف ہے فسق و فجور اور صلاح کا اختلاف، ایک اختلاف ہے بدعت اور سنت کا اختلاف، ایک اختلاف ہے اجتہاد کا اختلاف، ایک اختلاف ہے مسلک کا اختلاف، ایک اختلاف ہے مزاج و مذاق کا اختلاف. یہ اختلاف کی مختلف صورتیں بھی ہیں، مختلف مدارج بھی ہیں. ہر اختلاف کا حکم علیحدہ ہے. جو کفر اور ایمان کا اختلاف ہے، ایمان اور کفر کا اختلاف ہے، وہ حق و باطل کا اختلاف ہے. لیکن اس اختلاف کا مطلب بھی لڑائی نہیں ہے، اس اختلاف کا مطلب بھی نفرتیں نہیں ہیں. اس اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو صاحب ایمان ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس ایمان کے اوپر عمل کرے، اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو. لیکن جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو اس کافر کی نفرت نہیں ہے. نفرت کفر سے ہے، کافر کی ذات سے نہیں ہے. نفرت فسق سے ہے، فاسق کی ذات سے نہیں ہے. تو اس کے اندر بھی نفرتوں کا پیدا کرنا، غیر مسلموں کے ساتھ نفرت پیدا کرنا، یہ نفرت اسلام نے نہیں سکھائی، یہ ہمارے دین نے نہیں سکھائی. ایک شخص جو کفر کی گمراہی میں بیچارہ مبتلا ہے، تو وہ در حقیقت
غصے کا مستحق نہیں ہے، نفرت کا مستحق نہیں ہے، وہ رحم دلی کا مستحق ہے، یعنی اس بات کا کہ یہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لے آئے، یہ تمنا ہونی چاہیے، یہ تڑپ ہونی چاہیے، اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا طریقہ اختیار کروں کہ جس کے نتیجے میں یہ غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آ جائے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور آگ کے اندر پروانے آ کر گر رہے ہیں، میں کولیاں بھر بھر کر ان پروانے کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، ہٹانا چاہتا ہوں، اور میں اس فکر میں ہوں کہ کسی طرح یہ بچ جائیں۔ کافر لوگ نفرت کر رہے ہیں، غیر مسلم نفرت کر رہے ہیں، اور نفرت ہی نہیں کر رہے، گالیاں دے رہے ہیں، وہ پتھر برسا رہے ہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رب اغفر لہم ان قومی لا یعلمون، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کو ابھی پتہ نہیں حقیقت کا۔ اگر نفرت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ یا اللہ ان کو تباہ نہ کیجئے، ان کو برباد نہ کیجئے، ہو سکتا ہے ان کے پشتوں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو حق علم بردار ہوں، ان کو فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت۔ یہ علم نہیں، یہ جان نہیں رہے، بیچارے نادان ہیں، اس واسطے میری مخالفت کر رہے ہیں۔ جو گالیاں دے رہے ہیں، جو پتھر برسا رہے ہیں، جو دشمنی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، اور اس درجہ تھا کہ راتوں کو رو رہے ہیں اور جان ہلکان کیے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ راہ راست پر آ جائیں، لعلک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے اس بنا پر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ کتنا آپ قرآن بھرا ہوا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تسلی دینے سے۔ تو اگر نفرت ہوتی تو نفرت کے ساتھ یہ درد مندی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا یہ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں، اپنے والد ماجد کے نقل کر رہا ہوں کہ نفرت کفر سے نہیں، کافر سے نہیں ہے، کفر سے ہے، فاسق سے نہیں ہے، فسق سے ہے، اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قابل رحم ہیں، ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ یہ راہ راست پر آ جائے۔ میرے ابھی آپ حضرات کو شاید پتہ چلا ہوگا، میرے ایک خسر مرحوم خسر صاحب تھے، جناب شرافت حسین صاحب مرحوم، ماشاءاللہ ان کی وفات کا بہت زیادہ لوگوں کو پتہ بھی چل گیا، تعزیت بھی کر رہے ہیں لوگ۔ تو بیچارے عالم نہیں تھے، درس نظامی پڑھے ہوئے نہیں تھے، تاجر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے میں ایسا بے نفس انسان، ایسے اپنی ذات کو فنا کیے ہوئے انسان میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب صلاحیتوں نظر۔ ان کی ایک بات میں آپ سے نقل کرتا ہوں، میں نے آج ساری زندگی ان کی زبان سے کبھی غیبت نہیں سنی، کسی کی شکایت نہیں سنی، لیکن اگر کبھی برسبیل تذکرہ کسی شخص کا ذکر اس طرح آ جاتا کہ اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی وہ دینی اعتبار سے کیسے ہیں، دیندار ہیں کہ نہیں ہیں، تو ایک عجیب جملہ ہمیشہ ان کے زبان سے یہ جملہ آتا تھا کہ بیچارے نماز مسجد میں نظر نہیں آتے، بیچارے کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ بیچارے دین سے زیادہ تعلق نہیں ہے بیچاروں کا، یعنی اس طرح بیان کرتے تھے جیسے کوئی بیمار کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بیچارہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو بیچارہ کہا جاتا ہے کہ بیچارے کو کینسر ہو گیا، بیچارے کو ٹی بی ہو گئی، بیچارے کو بیمار ہے، اس طرح وہ بیچارے کہہ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ تعلیم تھی بزرگوں کی کہ کسی بھی کافر کے ساتھ بھی، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ نفرت کا نہیں، محبت کا معاملہ، البتہ محبت کے عنوان مختلف ہوتے ہیں۔ اس محبت کا ایک عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے
اسلام کی ہدایت عطا فرما دے۔ جب اس محبت کے ساتھ دعوت ہوتی ہے تو اس دعوت میں اثر ہوتا ہے، اس دعوت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے غیر مسلموں کو، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم سے نفرت نہیں کرتے، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے بدخواہ نہیں ہیں، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، تو پھر وہ قریب قرب پیدا ہوتا ہے۔ قرب پیدا ہوتا ہے تو اس قرب کے نتیجے میں جب نور اس ایمان کا اگر قلب کے اندر موجود ہو تو اس قرب کے نتیجے میں وہ نور دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو دیکھیے، ہم سب ہندوستان کے اکثر و بیشتر جو یہاں بیٹھے ہیں بر صغیر کے مسلمان ہیں، ہم سب ممنون احسان کس کے ہیں؟ کس طرح ہم مسلمان ہوئے؟ ہندوستان میں سب سے پہلا اسلام جو آیا وہ مالابار کے علاقے میں آیا۔ وہاں کوئی تبلیغ جماعت نہیں گئی تھی، وہاں کوئی جہادی تحریک نہیں پہنچی تھی، کوئی جہادی تنظیم نہیں پہنچی تھی، وہاں تاجر لوگ پہنچے تھے۔ صحابہ کرام تجارت کی غرض سے گئے تھے، اور تجارت کے دوران انہوں نے کوئی باقاعدہ تبلیغی مہم نہیں چلائی تھی، لیکن انہوں نے اپنے وہاں کے رہنے والوں کے ساتھ جس محبت کا معاملہ کیا، جس احسان کا، حسن سلوک کا، جن اخلاق فاضلہ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے ان کو قرب پیدا کیا۔ اس قرب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کیا۔ آج ہم آپ انہی کی بدولت ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر بھی بر صغیر کے مسلمان ہیں ان کی بدولت مسلمان ہیں۔ تو ایک اختلاف جو ہے وہ کفر اور اسلام کا اختلاف ہے، کفر اسلام کا اختلاف، حق و باطل کا اختلاف ہے، مگر اس کے لیے بھی، اس میں بھی نفرت نہیں ہے، اس میں بھی محبت ہے، اس میں خیر خواہی ہے، اس میں ہمدردی ہے، اگرچہ حق و باطل ہے۔ ہم سے اگر پوچھا جائے حق ہے یا باطل ہے، کہیں گے باطل ہے، لیکن باطل ہونے کے باوجود ایسے ہی کہیں گے جیسے کسی بیمار کو کہا جاتا ہے کہ اس کو فلاں بیماری لاحق ہے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اس پر غصہ نہیں آتا، اس بیماری کی وجہ سے اسے نفرت نہیں کی جاتی، اس بیماری کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، اس سے ہمدردی کی جاتی ہے۔ تو اختلاف کا ایک سطح یہ ہے۔ ہاں، اگر فرض کرو کہ کسی وقت میں ضرورت پیش آ جائے کہ وہ حملہ آور ہوں اور دفاع کرنا پڑے، تو پھر بے شک جہاد بھی شریعت کا ایک اہم حکم ہے۔ لیکن آج جہاد کو بدنام کر کے وہ اتنے غلط معنی کے اوپر محمول کیا جا رہا ہے کہ جس سے جہاد کی حقیقت مسخ ہو گئی۔ جہاد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمایا، قرآن کریم نے اس کی تعلیم دی، ہمیں اس کے اسلام کا ایک اہم رکن ہونے سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے، کبھی اس میں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے جہاد، لیکن وہ جہاد جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، وہ جہاد نہیں جس کا نام لے کر آج معصوموں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، وہ جہاد نہیں جس کے نام پر آج خودکش حملے کر کے اور لوگوں کی زندگیاں لی جا رہی ہیں، جانیں لی جا رہی ہیں۔ وہ جہاد جس کا امیر یہ کہتا ہے کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ نہ کرنا۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ہر جہاد کے ہر لشکر کو یہ تعلیم تھی کہ جب تک ادھر سے حملہ نہ ہو تم حملہ آور نہ ہونا۔ آپ کے ہر جہاد کے اندر یہ تعلیم تھی کہ لا تقتلوا ولیدا ولا شیخا صبیا ولا شیخا فانیا ولا امرأۃ، کسی بچے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ وہ جہاد تھا۔ یہ اس دور میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں جب جنگ کا دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا، جنگ کے لیے کوئی ضابطہ مقرر نہیں تھا۔ جنگ کے معنی یہ ہے کہ جب دشمن سامنے آ گیا تو ہر کام جائز ہے، لیکن یہ جنگ
یہ جہاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا اس میں حدود و قوانین متعین فرمائے، اس کے ضوابط متعین فرمائے، کب جائز ہے کب ناجائز ہے، کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے۔ اس لیے آپ یہ جہاد کو جو آج بدنام کیا جا رہا ہے اس غلط طریقے سے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ کفر اور اسلام کے اختلاف میں جو اصل چیز ہے وہ نفرت نہیں ہے بلکہ محبت اور ہمدردی ہے اور دعوت ہے۔ ضرورت کے وقت میں بے شک جہاد کو بھی، لیکن ان خاص قواعد و ضوابط کے تحت جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے۔ تو یہ پہلا درجہ تھا اختلاف کا۔ دوسرا اختلاف ہوتا ہے فسق و فجور کا اور صلاح کا۔ میں نے کہا اس میں بھی یہ بات ہے کہ نفرت فاسق سے نہیں ہے، نفرت فسق سے ہے، اور ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی طرح ان کو اس فسق و فجور سے نکالنے کے لیے کوئی جو بہتر راستہ ہے وہ اختیار کریں۔ تیسرا درجہ جو ہوتا ہے اختلاف کا وہ اجتہادی اختلاف۔ ایک قرآن و سنت کی تشریح میں، مسائل شریعہ کے تعین میں اختلاف یہ صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوتا تھا، اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، لیکن حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین میں فرماتے ہیں، اور امام ابن عبد البر جامع بیان العلم والفضل کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ باوجود سارے اختلافات کے کسی صحابی سے یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے دوسرے صحابی کے پیچھے نماز پڑھنے سے اس وجہ سے انکار کیا ہو کہ ان کا اجتہاد میرے اجتہاد سے مختلف، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلک کچھ اور ہے، لیکن امام نے کسی اور اپنے اجتہاد کے مطابق نماز پڑھائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے انہی طرح پڑھی کیونکہ الخلاف شر، خلاف شر ہے۔ لیکن اجتہاد کے اختلاف کے باوجود محبتیں بھی ہیں، تعلق بھی ہے، باہمی تعاون بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تناصر بھی ہے، ایک دوسرے کا احترام بھی ہے، اور اس سے کبھی بھی کوئی شقاق جنم نہیں لے رہا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اختلاف ہوتا ہے مسلک و مشرب کا۔ اجتہادی مسلک بھی ایک ہی ہے، لیکن طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہو رہا ہے، اور اس سے بھی آگے مزاج و مذاق کا اختلاف ہوتا ہے۔ سب کچھ متحد ہے، لیکن ایک کا مزاج ایک جیسا ہے، ایک کا مزاج دوسرا جیسا ہے۔ ہم نے جو کر رکھا ہے وہ یہ کہ ساری اختلافات کی ساری قسموں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا۔ اگر کسی سے اختلاف ہوا تو اب وہ اختلاف ایسا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، اس کے مجلسوں میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کے دعوت کو قبول نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اگر بیٹھوں گا تو میں گویا حق کی مخالفت کر رہا ہوں گا۔ یہ صورتحال ہے جس نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا۔ اب نام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نام یہ نہیں ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، نام یہ ہے کہ ہم اپنے مسلک کی خدمت کر رہے ہیں، نام یہ ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، ہم فلاں ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو مشترک مقاصد تھے اسلام کے وہ سارے کے سارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جو ہمارے زوال کا سبب بن رہا ہے۔ تو بھائی میں اب دکھ دل کے ساتھ پہلے اپنے نفس سے اور پھر تمام حاضرین سے یہ خطاب کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ عہد کریں کہ اختلافات کی حدود کو قائم کرنے کا جو سلیقہ ہمارے اکابر نے تلقین فرمایا ہے اس کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں ایک جگہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کچھ فساد ہو رہا تھا۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معلومات کی کہ بھئی کیوں ہو رہا ہے فساد، وجہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ
مسلمان وہاں پر زیادہ تر جو ہیں وہ تعزیہ نکالتے ہیں، اور تعزیہ جو ہے نا یہ صرف شیعہ حضرات ہی نہیں نکالتے، خود اہل سنت کے بھی بہت سے حضرات تعزیہ نکالتے ہیں، تو وہ نکالتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، اور ہندو کہتے ہیں وہ ہم تعزیہ نہیں نکلنے دیں گے، تعزیہ نکالنے سے وہ روک رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہندو اچھی بات کر رہے ہیں کہ تعزیہ کی بدعت سے مسلمانوں کو نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان تعزیہ نکالنے والوں کی حمایت کرنی چاہیے، ان کی حمایت کرنی چاہیے، کیونکہ مقابلہ کفر سے، اس واسطے باوجود اختلاف کے، لیکن اس چونکہ ایک وہ جو مخالفت کر رہے ہیں تعزیہ کی، اس وجہ سے نہیں کہ تعزیہ بدعت ہے، وہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک علامت یہ ہے، اس لیے اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ تو ہر مقام پر دیکھنا پڑتا ہے کہ اختلاف کو کس حد تک لے جایا جائے اور کس حد تک اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور کون سے مشترک مقاصد ہیں جن میں ہم مل کر کام کریں۔ میں اس لیے یہ بات درد دل سے کہہ رہا ہوں اور بے تکلف سے عرض کر رہا ہوں، ہمارا ملک بھی ان اختلافات کا شکار ہے، فرقہ واریتوں کا، لیکن مجھے آپ حضرات معاف کریں، یہاں مجھے برطانیہ میں خاص طور پر اختلافات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر رؤیت ہلالی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ وہ حل نہیں ہو کے دیتا، وہ تقسیم ہے، محلے تقسیم ہے، مسجد تقسیم ہے، خاندان تقسیم ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں اجتہادی مسئلے کے اندر کوئی جانب باطل محض نہیں ہوتی، لیکن اگر مسلمان اپنا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے کسی ایک ایسے عمل پر بھی متفق ہو جائیں جو اجتہادی، جس کی اجتہاد میں گنجائش ہے، تو ہونا چاہیے، لیکن جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے قوم جو ہے بٹی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے مشترک مقاصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ جو آج نعرہ لگایا جاتا ہے اسلاموفوبیا، اسلاموفوبیا، وہ اسلاموفوبیا کے بہت بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس بات کے ذمہ دار ہم ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ، نوجوان جو بظاہر مخلص بھی نظر آتے ہیں، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جہاد کا غلط مطلب بتایا جا رہا ہے، اور جہاد کا غلط مطلب بتا کر وہ ہتھیار اٹھا کر وہ چاہتے ہیں کہ جہاد کے احکام کے بالکل برعکس وہ ہتھیار اٹھا کر شر پھیلائیں، دہشت گردی کریں، اور ان کو اسلام کے نام منسوب کریں۔ نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم ہتھیار کے ذریعے شریعت نافذ کرو، چاہے وہ مسلمان ملکوں میں ہو چاہے غیر مسلم ملکوں میں ہو، اور تم ہتھیاروں کے ذریعے کام کرو، اور ان نوجوانوں کو صحیح ہدایت دینا اور صحیح راستے پر لانا یہ ہم سب کا مشترک فریضہ ہے، اور اس کام کے لیے سارے مسلمانوں کو اپنے سارے اختلافات بھلا کر، سارے اختلافات کو پش ڈال کر اس طرف جب تک کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ صورتحال جو ہے وہ اس طرح رہے گی کہ اس سے اسلام کو بھی بدنام کرنا ہوگا، جہاد کو بھی بدنام کرنا ہوگا، مسلمانوں کو بھی بدنام کرنا ہوگا، اور مسلمان اپنے اوپر خود یہ دہشت گردی کا ٹھپا لگا لیں گے۔ لہذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں، اپنے نئی نسلوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیں، اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کریں، اور ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچائیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات کہی جاتی ہے اور بڑی حد تک شاید صحیح بھی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ دہشت گرد تنظیمیں کہہ لیجئے، یا جن کا نام انہوں نے اپنا جہادی تنظیمیں رکھا ہوا ہے، آپ اس کو جو بھی نام دے لیجئے، یہ بات شاید صحیح ہو، اور اس کے بڑے قرائن بھی موجود ہیں کہ یہ شد دشمنوں کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اس لیے کھڑے کیے ہوئے ہیں
تاکہ مسلمانوں کو دوہرا نقصان پہنچائیں، آپس میں لڑائیں بھی اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بدنام بھی کریں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے، کسی بھی تحریک کو جانچنے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بینیفیشری اگر کوئی ہے تو وہ اسلام دشمن طاقت ہے، لہٰذا یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا دشمن اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کمی ہمارے اندر نہ ہو۔ ہم نے در حقیقت کوتاہی کی ہے، اپنے نوجوانوں کو سنبھالنے میں کوتاہی کی ہے، ان کے صحیح تعلیم و تربیت میں کوتاہی کی ہے، ان کو صحیح حالات سے واقف کرنے میں کوتاہی کی ہے۔ تو آج چونکہ مجمع ہے ماشاءاللہ اہل علم کا، ان حضرات کا جو اپنے اپنی جگہ مقتدیٰ ہیں، تو میں سب سے پہلے اپنے سے خطاب کر رہا ہوں اور اپنے واسطے سے آپ حضرات سے کہ آج کی اس محفل میں اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے کہ خدا کے لیے اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، رائے میں اختلاف بھی ہوتا رہا ہے، لیکن وہ شقاق کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وحدت امت، جس کا عربی ترجمہ اخلاف ام شقاق کے نام سے چھپا ہے، جس میں یہ بتایا ہے کہ خلاف اور چیز ہے اور شقاق اور چیز ہے۔ خلاف برا نہیں ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن شقاق برا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے جدا ہو کر بیٹھ جائیں۔ تو ان اختلافات کو بھلا کر اور ان اختلافات کو پس پش ڈال کر اور ان کو اپنی حدود میں رکھ کر علمی حد تک، آپ بے شک علمی مدارس کے اندر جو اختلافات ہیں ان کے علمی دلائل بیان کریں، لیکن اس کو پھر قواریت کا ذریعہ نہ بنائیں۔ سب مل کر تمام مسالک، تمام مکاتب فکر مل کر اس مشترک فتنے کا سد باب کریں اور مشترک مسائل کے لیے۔ آج چونکہ یہ صورتحال ہو رہی ہے، لہٰذا پروپیگنڈا غلط سلط ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف۔ ہمارا فرض ہے کہ اس پروپیگنڈے کا عالمانہ مدلل دلائل کے ساتھ اس کا جواب دیں اور اس جواب دے کر اس فضا کو بدلنے کی کوشش کریں جو ہمارے خلاف ساری دنیا میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چند گزارشات مجھے اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے، لہذا باتیں تو بہت سی کرنے کی ہیں، لیکن اگر آج اس مجلس میں ہم کسی طرح اس موضوع کے اوپر متفق ہو جائیں اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل حالات سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ مایوسی پیدا کرنا بھی بری بات ہے، مایوسی پیدا کرنا بھی بری بات ہے، لہٰذا مایوس ہونے کے بجائے صحیح راستہ اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو بدل دیں گے اور یہ ظلمتیں دور ہوں گی، اجالا پھیلے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ 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 اللہ